امریکہ کا پہلا کھلا پیغام آ گیا عمران خان کے حوالے سے۔ پہلا کھلا پیغام آیا ہے رات کے اس ٹائم امریکہ سے، اور یہ پیغام بہت ہی سخت پیغام ہے، اور اس پیغام سے جو تکلیف پہنچنے والی ہے، اور اس پیغام کی ذمہ دار بھی یہود ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پیغام آیا ہے۔ فری عمران خان کی آواز لگ گئی ہے، فری عمران خان لکھ دیا گیا ہے، ریلیز عمران خان لکھ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں لے کر جاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چیز سے تکلیف کتنی پہنچے گی۔ ٹرمپ نے اپنے خصوصی ایلچی اپنا مقرر کیا، جن کا نام رچرڈ گرینل ہے۔ ٹرمپ نے انہیں مقرر کیا، اور پھر کیونکہ ٹرمپ حکومت آ گئی ہے، ٹرمپ سرکار آ گئی ہے، اور یہ جو نون لیگی ہیں یہ گئے تھے امریکہ میں۔ آپ کو ہنا پرویز بٹ کی وہ ٹویٹ یاد ہوگی کہ کمپین کے لیے جو بائیڈن کی کمپین کے لیے امریکہ پہنچی ہیں۔ اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے جس طرح فسادی شرپسند جس طرح ٹرمپ کو لکھا، عمران خان کو لکھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اور پھر احسن اقبال نے ٹویٹ ڈیلیٹ کی۔ اسی طرح نون لیگیوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی جب ٹرمپ الیکشن جیت گئے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے جو چمچے تھوڑے چھوٹے موٹے بٹھائے ہیں امریکہ میں، ان کو یہ کہا کہ اس کے خلاف کمپین کی جائے۔ لیکن ٹرمپ الیکشن جیت گیا، اور ٹرمپ الیکشن جیتنے کے بعد ایک تو فوراً سے انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اس کے بعد جب ٹرمپ سرکار آ گئی، ٹرمپ حکومت آ گئی، تو بغض تھا، حسد تھا۔ یہ بغض نکالنا کس طرح انہوں نے نکالا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس کا بہت ہی سخت جواب ملا ہے۔ ان کا نام رچرڈ گرینل ہے، یہ ٹرمپ کے خاص وہ کہتے ہیں فرنٹ مین ہیں، اور ٹرمپ نے ان کو اپنا خصوصی ایلچی مقرر کیا ہے۔ خصوصی ٹرمپ نے جو انوے مقرر کیا ہے ان کو، اور پھر جب ان کو یہ مقرر کیا گیا، انہوں نے پہلے بھی بہت دفعہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کی، ریلیز عمران خان لکھا، فری عمران خان لکھا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہ مقرر کیا گیا تو یہ جو حاسدین ہیں، یہ جو بغض نکالنے والے ہیں، جن کو تکلیف پہنچی تھی، انہوں نے لکھا یہ جیو نیوز کو جو تکلیف آج پہنچی ہے، اور جیو نیوز نے جس طرح خود کو اور اپنے مالکوں کو مشکل میں ڈالا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ جیو نیوز لکھتی ہے کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر، یہ خبر دی، لیکن جو پہلا لفظ انہوں نے لکھا ہم جنس پرست یعنی گے، یہ جیو نیوز نے لکھا۔ جب جیو نیوز نے یہ لکھا تو یہ بغض کیا تھا، یہ ہر بچہ جانتا تھا، ہر شخص جانتا تھا کہ یہ شخص جن کا نام رچرڈ گرینل ہے، یہ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے رہے ہیں، یہ ریلیز عمران خان کہتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے جیو نیوز نے یہ لکھا۔ اور ابھی رات کے اس وقت رچرڈ گرینل کا ٹویٹ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے جو ٹویٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جواباً لکھا ہے کہ آئی ول سے اٹ اگین جیو نیوز فری عمران خان، کیونکہ وہ شخص بھی جانتا ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں، جس طرح اس پاکستان کی قوم کا بچہ جانتا ہے کہ ان بکاؤ میڈیا کو، میں کیا کہوں، میرے منہ سے کچھ الفاظ نکل آئیں گے، ان کو جتنی تکلیف اس چیز کی پہنچ رہی ہے کہ عمران خان کا نام کیوں لیا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر جس طرح عمران خان کہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور میں پہنچاؤں گا۔ اسی طرح انہوں نے سوچا کہ ہم لکھیں گے، گے لکھ دیں گے کسی کو، یا ہم کچھ بھی لکھ دیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیوں لکھا گیا ہے۔ سمجھ آ چکی ہے، بچے کو جس طرح پاکستان میں سمجھ آئی ہے، اس طرح پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ سو رچرڈ گرینل نے جواب دیا آئی ول سے اٹ اگین جیو نیوز اردو، اور ساتھ ٹیگ کیا فری عمران خان۔ آج جیو نیوز نے خود تو یہ مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہ مانتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، اپنا والد مانتے ہیں، آج یہ خود تو پھنس گئے ہیں، اور ساتھ اپنے بڑوں کو بھی پھنسا دیا ہے۔ اور پھر جو ری ایکشن آ رہا ہے میڈیا پہ، جس طرح میڈیا کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہوں تے تسی گئے، جیو نیوز اور جو یہ کرانے والے ہیں، جو کرنے والے ہیں، ہوں تے تسی گئے، کیونکہ یہ پہلا پیغام ہے، یہ پہلا پیغام آیا ہے، پہلا پیغام۔ ابھی مزید پیغام آنا باقی ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، عاطفان سجاد برکی، وہ کہتے ہیں کہ بڑے سخت پیغامات آئیں گے، ایک پریشر آئے گا، ان کی مجبوری بن جائے گی عمران خان کو ریلیز کرنا، اور جس دن عمران خان ریلیز ہوا، جس دن عمران خان باہر آیا، اور اس دن پاکستانی قوم بھی اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا استقبال کسی شخص کا نہیں ہوا ہوگا جو عمران خان کا ہوگا۔ یہ ذکر میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، کیونکہ میں عوام میں جاتا ہوں، میں عوام کی نبض جانتا ہوں،
میں عوام کے دلوں کی ترجمانی جانتا ہوں کہ عوام کے دل کیا کہتے ہیں، عوام کے دل کس کو پکارتے ہیں۔ اور جس دن یہ خبر آئی اور جس دن یہ پریشر آیا کہ ریلیز کیا جائے اس شخص کو، کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے، جس دن یہ کہا گیا کہ آپ کیسز شو کریں، اور جب ان کے پاس کوئی کیس نہ ہوا، اس طرح کے یہ گندے کیس ڈال دیتے ہیں، جب کوئی کیس نہ ہوا اور عمران خان کو ریلیز کرنا ہوا، اس دن اڈیالہ جیل سے لے کے چکوال تک، اڈیالہ جیل سے لے کے اٹک تک، اڈیالہ جیل سے لے کے مری تک، اڈیالہ جیل سے لے کے گجرہاں تک، ہر طرف سمندر ہوگا عوام کا جو استقبال کرے گا عمران خان کا۔ اور یہ چیز آپ لکھ کر رکھ لیں کہ اگر 2 دن پہلے پتہ چل گیا پاکستان کی قوم کو، تو پھر ایسا استقبال دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ عمران خان وہ ایک گانا ہے کہ جیل اڈیالہ سے طوفان بن کے آئے گا، حقیقتاً عمران خان طوفان بن کے آئے گا۔ بتانا یہ تھا کہ امریکہ سے پہلا پیغام آ گیا ہے، اور یہ پیغام جو ہے یہ بہت ہی ایک ان کے لیے تکلیف دہ پیغام ہے۔ یہ پیغام سے ان کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس پیغام سے انہوں نے خود کو بھی مشکل میں ڈالا ہے، اپنے بڑوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہے، اور اب یہ کیا وضاحتیں دیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایک طرف وہ گالی دی جا رہی ہے ایک شخص کو، اور اس نے اس گالی کا جواب دیا ہے کہ آپ جو بھی کہیں، اس شخص نے اس گالی کا جواب یہ دیا ہے کہ آئی ول سے، رچرڈ گرینل نے اس گالی کا جواب یہ دیا ہے کہ آئی ول سے اٹ اگین جیو نیوز فری عمران خان۔ یہ نعرہ پاکستان کا بچہ بچہ لگاتا ہے، یہ نعرہ پاکستان کا ہر شخص لگاتا ہے، اور اب یہ نعرہ امریکہ میں بیٹھے، دنیا کے بیٹھے ایوانوں میں ہر شخص لگا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں، عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ عمران خان صرف پاکستانیوں کی ترجمانی نہیں کرتا، عمران خان صرف پاکستانیوں کے دلوں میں نہیں درکتا، بلکہ اوورسیز پاکستانی ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو مقدمہ اوورسیز پاکستانیوں نے لڑا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ بڑی خبر ہے، بڑا پیغام آیا ہے، مزید پیغامات آنے باقی ہیں، باقی اس کی تکلیف کتنی پہنچتی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔